ایک جنگل تھا سنسان بیابان، اس میں بہت سارے جانور تھے اور ایک لڑکا اس میں پھنس گیا تھا۔ اور وہ لڑکا وہاں پہ رونے لگا، اپنے ماں باپ کو پکارنے لگا اور کہنے لگا کہ اے میرے ماں کہاں ہے تو، اے میرے ابو جان کہاں ہے؟ لیکن وہاں کسی کی نہ ہونے کا اس لڑکے کو بہت غم ہونے لگا اور سوچنے لگا کہ اس جنگل سے مجھے کون نکالے گا۔ اتنے ہی میں ایک شیر جو ہے اس کے قریب آنے لگتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ شیر تو میرے پاس آ رہا ہے، کہیں مجھے وہ کھا نہ جائے۔ اس خوف سے وہ ڈرنے لگتا ہے اور وہ لڑکا وہیں پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگتا ہے کہ اے مولا، اس جنگل میں تو اکیلا ہوں، تیرے سوا یہاں پہ کوئی نہیں ہے، مولا میں کیا کروں؟ تو وہ لڑکے کے دماغ میں اس کے ماں کی یاد آ جاتی ہے، جو ماں اپنی بیٹی کو نصیحت دیتی تھی کہ بیٹا جب کہیں پہ اگر مصیبت ہو تو اپنے غم کو چھپا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لینا، چاہے جس مصیبت میں رہو گے بیٹا اس سے تمہیں نجات ملے گی۔ وہ لڑکا اتنا کہتا ہے، اتنا سوچتا ہے، اس کے بعد وہ لڑکا کیا کرتا ہے کہ درود پاک پڑھنے کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ وہ درود پاک پڑھنے لگتا ہے اور جیسے ہی درود پاک پڑھتا ہے وہ شیر اتنے ہی قریب آتے جاتا ہے، وہ شیر اتنے ہی قریب آتے جاتا ہے۔ وہ شیر دیکھتا ہے کہ یہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہ تو اللہ کا محبوب کا امتی میں سے ہے، یہ تو درود پاک پڑھ رہا ہے، جس نبی کا کلمہ ہم بھی پڑھے تھے، جس نبی کا کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، جس نبی کا درود ہم بھی پڑھتے ہیں۔ تو وہ شاعر اتنا سوچنے لگتا ہے اور اتنا ہی اس کے قریب پہنچتا، اتنا ہی قریب پہنچتا ہے اور وہ لڑکا اتنا دیکھ کر کے جو ہے سو وہ رونے لگتا ہے اور رونے کے بعد اپنے گڑ گڑا کر کے اپنے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے لگتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہے۔ وہ شاعر وہاں پہ پہنچتا ہے اور وہ پہنچنے کے بعد وہ شاعر وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ لڑکا اتنا دیکھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے لگتا ہے اور وہ شاعر اپنے زبان سے کہنے لگتا ہے کہ تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ جس نبی کا کلمہ تم پڑھ رہے ہو، اس نبی کا درود پڑھ رہے ہو، جس نبی کا درود پڑھ رہے ہو، اس نبی کا درود ہم بھی سننے آئے ہیں۔